بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبید اللہ ابن زیاد ایک ظالم اور سفاک شخص تھا جس نے واقعہ کربلا میں امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے سارے خانوادے اور دیگر رفقاء کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا اور ان سب کے سر اتار کر دمشق میں یزید کے دربار میں پیش کیے۔ اس کی دردناک موت کیسے واقع ہوئی اور مختار سکسی نے اپنے کس کمانڈر کو اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا، اور جب اس کا سر اتار کر مختار کے پاس پیش کیا گیا تو مختار سکسی نے کیا کہا؟ ابن زیاد شروع سے یزیدی حکومت کا حصہ نہیں تھا۔ اس کا باپ امیر معاویہ کے دور میں ایک اہم حکومتی عہدے پر فائز تھا اور اس کے باپ کو بصرہ کا حاکم بھی بنا دیا گیا تھا۔ امیر معاویہ کی وفات کے بعد ابن زیاد کو بصرہ کی حکومت پہ چھوٹا سا عہدہ مل گیا تھا، اور یہ اپنے ظلم و ستم اور چلاکی اور سفاکی کی وجہ سے بہت جلد یزید کی نظروں میں بھی آ چکا تھا۔ جب امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی کوفہ کی طرف پیش قدمی کرنے کی خبر یزید تک پہنچی تو اس نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ صحابی رسول تھے، ان کو کوفے کی گورنری سے معزول کر کے ابن زیاد کو گورنر تعینات کر دیا، کیونکہ ابن زیاد ایک ظالم سفاک شخص تھا اور اپنے آقا کی خوشنودی کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا تھا۔ اسی خصلت کی بنا پر یزید نے اس کو امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے کوفہ کا گورنر تعینات کر دیا۔ ابن زیاد مرجانہ نامی لونڈی سے پیدا ہوا تھا، اور بعض محققین نے تنزیہ انداز میں ابن زیاد کو اس کی والدہ سے منسوب کیا ہے اور اسے ابن مرجانہ کہا جاتا ہے، جس سے مراد عبید اللہ کی پیدائشی ناپاکی ہے۔ کہا گیا ہے کہ وہ بہت سخت مزاج، بے رحم اور بے باک تھا۔ بعض سیرت نگاروں نے اسے جبار کے نام سے یاد کیا ہے، جیسا کہ تاریخ الخلفاء میں منقول ہے کہ اس نے بصرہ میں خوارج کے خروج کے موقع پر عجیب خشونت کا مظاہرہ کیا۔ یہی خصلت غیر مسلموں سے جنگوں میں کامیابیوں کا موجب بھی بنی۔ سن 60 ہجری میں معاویہ کے مرنے کے بعد یزید چاہتا تھا کہ اسے بصرہ سے ہٹا دے، لیکن بصرہ اور کوفہ کے خراب سیاسی حالات نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا۔ لیکن قیام امام حسین علیہ السلام کے آغاز اور آپ کی جانب سے مسلم بن عقیل کے کوفہ بھیجے جانے کے بعد یزید نے عبید اللہ اور اس کے والد کی تحریکوں کو تشدد کے ساتھ کچلنے میں شہرت کی بنا پر اسے کوفہ کا والی مقرر کر دیا۔ کہتے ہیں یزید نے اس اقدام کا فیصلہ اپنے مشیروں میں سے سرجون نامی عیسائی مشیر کے مشورے کے بعد کیا۔ مسلم بن عقیل نے کوفہ میں امام حسین علیہ السلام کے حق میں زمین ہموار کرنا شروع کی تو یزید بن معاویہ نے ابن زیاد کو بصرے سے تبدیل کر کے کوفے کا گورنر مقرر کر دیا۔ کوفیوں نے 60ویں ہجری کے اختتام پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی آمادگی کا اعلان کیا اور آپ کے کوفہ آنے کے منتظر تھے، تو یہاں پر ابن زیاد نے ایک گھناؤنی چال چلی۔ عبید اللہ بن زیاد اپنا چہرہ چھپائے کوفہ میں داخل ہوا۔ کوفہ کے لوگ جو کہ امام حسین علیہ السلام کے منتظر تھے، انہوں نے یہ قیاس باندھا کہ شاید یہ آنے والا سوار امام حسین علیہ السلام ہیں، لیکن چونکہ اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا اور اسے کوئی پہچان نہ سکا، جب لوگوں نے امام حسین علیہ السلام سمجھ کر اس کا پرتپاک استقبال کیا اور اس کو مرکزی مسجد میں لے گئے، تو وہاں جا کر اس نے اپنا نقاب پلٹ دیا اور ایک زبردست تقریر کی، جس میں اس نے کہا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ اہل کوفہ پھر اپنے حاکم کے ساتھ وفاداریاں تبدیل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خدا کی قسم میں تمہارے بچوں کو یتیم کر دوں گا اور تمہاری بیویوں کو لونڈیاں بنا لوں گا، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ سر کھڑے ہو رہے ہیں اور سروں کی فصل کاٹنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ سیدھی طرح راہ راست پر آ جاؤ، ورنہ پورے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اس تقریر نے اہل کوفہ کے دل و دماغ میں ایک ڈر اور خوف بٹھا دیا، اور بہت سارے اہل کوفہ اسی وقت مسلم بن عقیل
رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت سے انکاری ہو گئے۔ دوسری جانب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 2 کم سن بیٹوں کے ساتھ ام ہانی بن عروہ کے گھر میں پناہ گزین ہو چکے تھے۔ ابن زیاد نے ان کی تلاش میں اپنے سپاہی جگہ جگہ پھیلا دیے تھے، جن کی مدد سے وہ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور اس نے سیدنا مسلم بن عقیل اور ان کے کمسن بیٹوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا، اور سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک اتار کر دمشق میں یزید کے پاس بھجوا دیا۔ عبید اللہ نے کوفیوں ڈرانے اور لالچ دینے کے بعد حر بن یزید ریاحی کو سپاہیوں کے ہمراہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے روانہ کیا، نیز انہیں حکم دیا کہ حسین علیہ السلام کو کسی ایسی جگہ پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کرنا جہاں پر پانی اور اناج کی کمی ہو۔ عمر بن سعد اس وقت رے کا حاکم مقرر ہو چکا تھا اور رے جانے کے لیے تیار تھا، لیکن عبید اللہ نے اسے یزید کی بیعت لینے کے لیے یا جنگ کرنے کی ذمہ داری کی سونپی اور اس کے حوالے کی۔ عمر نے اس کام سے معاذرت چاہی تو عبید اللہ نے رے کی حاکمیت کو اسی کام سے مشروط کر دیا۔ عمر بن سعد نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے مذاکرے کے بعد عبید اللہ کو لکھا کہ حسین علیہ السلام واپسی کا ارادہ رکھتے ہیں، لہٰذا ان سے جنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ ابتدائی طور پر عبید اللہ یہ خبر سن کر خوش ہوا، لیکن وہاں پر موجود شمر بن ذیل جوشن نے اسے اس صلح سے منع کیا، اور عبید اللہ نے عمر کو خط لکھا کہ اگر حسین سے بیعت لے لو تو اسے کوفہ روانہ کرو، ورنہ اس سے جنگ کر، اور تم حسین علیہ السلام سے لڑنے پر راضی نہیں تو لشکر کی سرداری شمر کے حوالے کر دو۔ عبید اللہ کے حکم کے مطابق حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد خاندان امام حسین علیہ السلام کو اسیری کی حالت میں کوفہ لایا گیا۔ اہل بیت پیغمبر کو اسیری کی حالت میں کوفہ لانا ایسے واقعات میں سے ہے جسے تاریخ و حدیث کی کتب میں ذکر کیا گیا ہے۔ ان واقعات میں سے عبید اللہ کی حضرت زینب سے گفتگو اور آپ کے دیے جانے والے جوابات بھی تاریخی اور دوسرے منابع میں مذکور ہے۔ حضرت زینب اور عبید اللہ کی باہمی گفتگو دربار میں موجود حاضرین پر نہایت اثر انداز ہوئی۔ کوفے میں ہونے والے دلخراش واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ عبید اللہ کے پاس جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر پیش ہوا تو اس نے اپنے ہاتھ میں موجود چھڑی کے ساتھ آپ کے ہونٹوں اور دانتوں کی بے حرمتی کی تو دربار میں موجود صحابی رسول خدا زید بن ارقم یہ گستاخی دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے، اس چھڑی کو ان ہونٹوں سے اٹھا لو۔ خدا کی قسم ہے کئی مرتبہ ان ہونٹوں پر رسول اللہ کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا۔ عبید اللہ یہ سن کر غمگین ہوا اور غصے سے بولا، خدا تجھے رلائے، کس چیز پر آنسو بہاتے ہو؟ فتح پر آنسو بہاتے ہو؟ بخدا اگر میں یہ نہ جانتا ہوتا کہ تمہاری عقل زائل ہو چکی ہے تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ زید نے جب یہ سنا تو دربار سے نکل گئے۔ اہل بیت کو کوفہ میں اسیر کر کے لانے کے بعد انہیں عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ تاریخ کے مطابق سیدہ زینب ایک پرانے لباس میں تھیں اور عبید اللہ اور اس کے دربار کی طرف توجہ کیے بغیر ایک کونے میں بیٹھ گئیں۔ عبید اللہ نے ان سے 3 دفعہ پوچھا کہ تم کون ہو، لیکن اس نے جواب نہ پایا۔ بالآخر اس نے اہل دربار میں سے کسی نے کہا، زینب بنت علی بن طالب ہے۔ ابن زیاد آپ کی اس بے اتنائی سے غصہ میں آیا اور اس نے کہا، حمد و ثنا ہے اس پروردگار کی جس نے تمہیں رسوا کیا اور تمہارے جھوٹوں کو آشکار کیا۔ حضرت زینب نے جواب دیا، اس خدا کی حمد و ثنا ہے جس نے ہمیں پیغمبر کے ساتھ تکریم بخشی اور ہمیں آلودگی اور پلیدگی پاک قرار دیا، اور جو گناہ گار ہے وہ رسوا ہوگا، اور وہ جو کہ بدکار ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ابن زیاد آپ سے مخاطب ہوا، دیکھا خدا نے بالآخر تمہارے ساتھ کیا کیا،
حضرت زینب نے جواب دیا، ہم نے خدا سے نیکی اور خوبی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ خدا نے ہمارے خاندان کے لیے شہادت کو مقدر کیا تھا اور وہ شجاعت کے ساتھ اپنی قتل گاہ کی طرف آئے۔ خدا جلد ہی انہیں اور تمہیں ایک جگہ اکٹھا کرے گا تاکہ اس کے حضور تمہارا محاکمہ کیا جا سکے۔ تم اس وقت دیکھو گے کہ اچھا انجام اور عاقبت کس کی ہے۔ اے مرجانہ کے بیٹے، تمہاری ماں تیرے عزا میں بیٹھے۔ یہ سننا تھا کہ ابن زیاد غمگین ہو گیا اور کہتے ہیں کہ اس نے حضرت زینب علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا، لیکن عمر بن حریث کی وجہ سے باز رہا اور اس نے کہا، اے بار الہ، اس سرکش بھائی دیگر باغیوں اور اس کے خاندان کے حامیوں کے قتل سے میرے دل کو آرام بخش۔ حضرت زینب علیہ السلام نے کہا، خدا کی قسم، تم نے میرے بھائی کو قتل کیا، میری نسل کو قتل کیا اور ہماری نسل کو جڑ سے اکھاڑا۔ اگر تمہارا دل اسی سے شفا پاتا ہے تو تو نے شفا پائی۔ عبید اللہ واقعہ شورا کے بعد اپنی ظالمانہ قوت سے استفادہ کرتے ہوئے کوفہ اور بصرہ کی حکومت پر باقی رہا، لیکن یزید کے مرنے کے بعد تزلزل کا شکار ہو گیا۔ طبریہ اور ابو علی مسکویہ کے مطابق یزید کے مرنے کے بعد اس نے ایک رات خطبہ دیا، جس سے ایک رات پہلے بصرے کے بزرگان کو اس نے لالچ دیا تھا۔ اس خطبے کے بعد وہ کھڑے ہوئے اور اسے اپنی حکومت کے جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن کچھ عرصہ بعد لوگوں نے اس سے منہ موڑ لیا اور وہ عبداللہ بن زبیر کی بیعت کے طلبگار ہو گئے۔ بزری کے مطابق یزید کی موت کے بعد عبید اللہ نے اہلیان بصرہ سے تقاضا کیا کہ جب لوگ کسی نئے خلیفے پر اجتماع نہیں کر لیتے اس وقت تک تم میری بیعت کر لو۔ جب بصرے کے لوگ اس کی بیعت کر رہے تھے، اس نے کسی کو کوفہ بھیجا کہ وہ ان سے بھی بیعت لے، لیکن کوفیوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ اس خبر کے معلوم ہو جانے پر بصریوں نے بھی اس سے انکار کر دیا۔ ابن زیاد کی موت انتہائی ذلت امیز اور دردناک ہوئی۔ مختار ثقفی نے جب کوفہ کا اقتدار سنبھالا تو اس نے اعلان کیا کہ وہ کربلا کے تمام مجرمین کو عبرتناک سزائیں دے گا۔ اسی دربار میں ابن زیاد کا ایک رشتہ دار بھی بیٹھا تھا۔ اس نے چپکے سے اپنے بیٹے کو ابن زیاد کے پاس بھیجا اور کہا کہ اپنی خیر مناؤ، مختار ثقفی تمہارے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ چکا ہے۔ ابن زیاد نے جب یہ سنا تو اس نے اپنے بیٹے کو تحفے تحائف اور مال و دولت دے کر مختار ثقفی کے پاس بھیجا کہ جا کر میری جان بخشی کا وسیلہ کرو۔ جب ابن زیاد کا بیٹا مختار ثقفی کے پاس مال و دولت اور تحائف لے کر پہنچا تو اس سے پہلے ہی مختار ایک کمانڈر ابراہیم بن مالک اشتر مختار کے حکم سے ابن زیاد کی تلاش میں اور اس کے قتل کے ارادے سے روانہ ہو چکا تھا۔ مختار نے ابن زیاد کے بیٹے کو دربار میں اپنے پاس بٹھا لیا اور ادھر ابراہیم بن اشتر ابن زیاد کے گھر پہنچا اور جا کر اس کا سر قلم کر کے مختار ثقفی کے دربار میں لے آیا۔ جب اس کا سر مختار کے سامنے پیش کیا گیا تو مختار نے ابن زیاد کے بیٹے کو پوچھا کہ تم اس سر کو جانتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں میں اس کو جانتا ہوں اور میں نے اس کے ساتھ کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ مختار ثقفی نے غصے سے اسے اپنے جلاد کو حکم دیا کہ اس ملعون کا سر بھی قلم کر کے اس کے باپ کے سر کے ساتھ ہی رکھ دو اور اس کے باپ کا سر امام حسین علیہ السلام کے سر کے بدلے میں اور اس کا سر علی اکبر علیہ السلام کے سر کے بدلے میں رکھ دو۔ لیکن پھر خود ہی کہنے لگا، نہیں بلکہ امام حسین علیہ السلام اور علی اکبر کے سر کے بدلے میں ان دونوں ملعون باپ بیٹوں کا سر تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد اس نے ابن زیاد کے اور اس کے بیٹے کے سر کو اور سارے جسم کو آگ لگوا کر اس کی راکھ بہا دی۔ محترم ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اسلامک ویڈیو کے لیے ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔